السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، وقال الدعاء ہی العبادہ۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے، 35، آیت نمبر 35 ہے، اور اللہ کے رسول کے ارشادات دو سنایا ہوں۔ تو ان آیات کے مطالب یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رب کی نافرمانی کرو گے تو کیا ملے گا تم کو آخرت میں؟ آگ میں جاؤ گے، جہنم کی آگ۔ I'll try to make things very simple, okay? So I want to make this session very interesting. So keep things very simple. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جہاں پر بھی سنتے ہیں آپ یہ آیت، اس کے معنی یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو پروردگار دوزخ کی آگ سے ڈرا رہے ہیں، تو بچنا کیا ہے؟ آخرت میں جو ہے نا رحم کر دیں گا، تمہارے نقطہ نواز ہے، مہربانی ہو جائے گی، جو ہے 99 ماؤں کی محبت رکھنے والا، ایسا نہیں چلے گا معاملہ۔ دنیا میں کوشش کرنا ہے، رب کی نافرمانی سے بچنا کہاں ہے ہم کو؟ دنیا میں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ کے الفاظ آئے ہیں یہاں پر، یہ ہے عربی کا وسیلہ۔ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ اردو کے وسیلے کے معنی ذریعے کے ہیں، ذریعے کے ہیں۔ عربی کے وسیلے کے معنی کیا ہے؟ قرب کے ہے، قریب ہونے کے ہے۔ کس کے قریب ہونے کے ہے؟ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے۔ تو میرے قریب ہونے کے لیے تم کیا کرو؟ میری رحمت کے مستحق ہونے کے لیے تم کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی کرنے سے بچو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، میرے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد جہد سے ہے، مانے اسٹرگل۔ جہاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں آج مسلمان، یہ آخری شکل ہے، جو تلوار لے کے، پستول لے کے، جو ہے نا سائنسی جو ہے علوم کے ذریعے جو لوگوں کو مار دیا جا رہا، یہ نہیں ہے جہاد۔ جہاد کے معنی جہد کے ہے، جہد سے ہے، یعنی اسٹرگل کے ہے۔ رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے دنیا میں، وہ ہر عمل ہمارا اسٹرگل میں آتا، وہ ہمارا ہر عمل جو بھی ہمارے نفسیات کے خلاف پڑ رہی ہے، اس کو ترک کر رہے ہیں نا، چھوڑ رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ جیسا روزے میں روزدار کیا کر رہا؟ ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہا۔ تو یہ کیا کر رہا؟ انہیں جہاد کر رہا، اسٹرگل کر رہا اللہ کے راستے میں۔ تو دس از کالڈ جہاد۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے میں کروں گا۔ تو سب سے بنیادی بات میں آیت کے تعلق سے اس کے منشأ الہی کو آپ کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کو آخرت کی فکر ہے،
آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے دنیا میں ہم عمل کا جو موقع دیا گیا ہے اس میں بچنے کی کوشش کرو، میرے قرب تلاش کرو، میرے قریب ہونے کا راستہ تلاش کرو، یعنی میرے رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش کرو۔ کیسا رحمت کے مستحق ہوں گے تم؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کہاں پاؤ؟ کامیابی کہاں کی ہے؟ دنیا کی شہرت، دنیا کی کامیابی صرف عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ لیکن لافانی زندگی، اصلی زندگی، لہی الحیوان بولے اللہ عربی میں، لہی الحیوان کے معنی اصلی زندگی۔ ارے یہ تو اصلی زندگی دکھ رہی ہے ہم کو ظاہری طور پر، نیند سے اٹھا، بستر سے اٹھا، بستر پر گئے تک جو ہے نا بیوی بچے، کاروبار، مال دولت، اسباب، یہ اصلی زندگی دکھ رہی ہے ہم۔ لیکن اللہ بول رہے یہ اصلی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی غیب میں ہے تمہارے لیے جو جنت اور دوزخ رکھا ہوں میں، وہ معاملہ ابدی ہے، لافانی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم آخرت میں فلاح پاؤ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سورہ آل عمران 185۔ جو آدمی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ آیت کے مطالب سمجھا دیا ہم۔ اب آئیے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کور ہے۔ انگلش میں what do we call مغز؟ ایسنس، کور۔ دعا از دی کور آف کیا ہے؟ اللہ کے قریب کرتی، ایسنس ہے وہ، مغز ہے وہ، برے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے، الدعاء ہی العبادہ، دراصل دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کو اللہ رب العالمین کس میں شامل کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بندگی میں شامل کرے، عبادت میں شامل کرے۔ یہ احادیث کے مطابق دیکھیے، میں I would like to come straight to the point without wasting the time because we have very limited time, we have to utilize this opportunity۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور سننے کا اور عمل کرنے کا مقصد ایک ہی ہے۔ دیکھیے، کل موت کے بعد کی زندگی میں کون دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے جو ہے نا پیش نظر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو جو آیت میں نے کوٹ کی ہے، اللہ ماشاء اللہ ہم کو وسیلے کے معنی غلط پیش کیا گیا، جس کے وجہ سے معصوم ہے انسان، لیکن معلوم کرنا ضروری ہے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں صحیح مطلب کیا ہے۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ارے وسیلہ ہے نا قرآن میں، اس لیے بزرگان دین کا، اللہ کے رسول کا وسیلہ لینا ضروری ہے۔ اور میں اس لیے بھی آپ کے ذہن میں اور ایک بات بھی بٹھا دوں، کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا ہے ہم کو، بولنے کا مقصد یہ ہے، حق بات اگر اس سیشن کے ذریعے 30 منٹ کے مکمل اگر کلیئر ہو جائے اس تعلق سے، تو ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں گے الحمدللہ۔ یہ میرا مقصد ہے بتانے کا۔ اللہ ماشاءاللہ معاشرے میں اس کے متعلق بہت کم علم ہے۔ وسیلے کے عربی کے معنی ہے، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، وسیلے کے عربی معنی ہے قرب کے، قریب ہونے کے۔ کس کے قریب؟ رب کے قریب ہونے کے، رحمت کے مستحق ہونے کے ہیں۔ اردو کے وسیلے کے معنی ہوتے ہیں ذریعے کے۔ تو کیا کر دیا گیا؟ معاملے کو الٹا کر دیا گیا۔ اللہ بول رہے نا وسیلہ لیو بول کے، تو وہ اردو کے وسیلے کو وہاں پر فٹ کر دیا۔ اس لیے بزرگان دین جو اللہ کے راستے میں کوشش کیے ہیں، ان کی تعلیم بھی یہ نہیں تھی کہ ہم کو مانگو، ہم سے دعا کرو، ہم کو بولو، ہمارے مزار پہ آؤ، ہم سے بگڑیاں جو ہے نا دور کرنے کے لیے مانگو، یہ نہیں بولے بزرگان دین، بلکہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ آیت ہے، اس کا غلط معنی لے رہے ہیں، ہم ذریعہ لے بول رہے نا اللہ۔ تو اب اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کیا بول رہے اور احادیث میں کیا آیا ہے، انبیاء کرام کی زندگیاں کیسے گزری، یہ ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ آپ نوٹ کرتے جائیے۔ آپ زکریا علیہ السلام
سورہ آل عمران 38 نمبر کی آیت ہے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں ہے، 40 نمبر کی آیت ہے، ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون میں 118 نمبر کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہے، نبی ہے، کوئی اس کے بعد پیغمبر آنے والے نہیں ہے قیامت تک، آپ خاتم الانبیاء ہے، اللہ رب العالمین مہر لگا دی۔ اللہ کے رسول کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا دعا کرنا ہے آپ کو رسول کو سکھا رہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس طرح دعا مانگو، اے میرے پروردگار رب اغفر ورحم، میرے گناہوں کو مجھ سے دور فرما دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ سے اس طرح دعا مانگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ انبیاء کرام کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کا وسیلہ واسطہ نہیں لیے، اور جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کا نہ واسطہ لیا نہ وسیلہ لیا۔ ہم کو قرآن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، واضح ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ غلط فہمی میں ہم مبتلا ہو گئے، مایوس ہو جاتے، کوئی حاجت ہماری پوری نہیں ہو رہی، ضرورت ہماری پوری نہیں ہو رہی، بیماری ہماری دور نہیں ہو رہی، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے جی مجھ سے دعا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ارے تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے بار بار مکرر، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے میرے جو ہے نا تعلق کو اپنے راستے قائم کرو۔ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں آیت نمبر 77، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ کتنی پیاری بات ہے، وارننگ ہے بھائی، آیت پڑھے تو بھی جو ہے نا ڈر، ایک ہیبت پیدا ہوئی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارے پروردگار کو تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے اگر تم اس سے دعا نہیں کرو گے۔ تمہارا رب کہتا ہے تمہارے دعاؤں کی رب کو پرواہ نہیں ہے، اگر تم اس سے دعا نہیں کرو گے چپکے چپکے خوف اور امید کے ساتھ، تمہارا رب کہتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے اگر تم اس سے دعا نہیں کر رہے نا، غیر اللہ سے مانگ رہے، کسی کے وسیلے سے ذریعے سے مانگ رہے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری میرے کو پرواہ نہیں ہے اگر تم مجھ سے دعا نہ مانگو۔ اب چونکہ تم اس حقیقت کو جھٹلا چکے ہو کہ اللہ راست نہیں سنتا، جیسا پرائم منسٹر کے لیے کیا ہونا، پرسنل سیکریٹری ہونا، ہمارا جو تصور ہے عموماً دنیاوی تعلق سے، بادشاہ کے پاس جو ہے نا منتری جا کر سفارش کرنا پڑے گا، اسی طرح اللہ کے لیے بھی سفارشی ہیں قرار دے رہے ہیں۔ یہ خالق اور بندے کا معاملہ الگ ہے، اس کو دنیاوی مثال نہیں دے سکتے۔ تمہارا رب کہتا ہے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر میں ان کے قریب ہوں یا دور ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورہ بقرہ 186۔ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر میں ان کے قریب ہوں یا دور ہوں،
ان سے کہہ دو کہ میں ہر پکارنے والے کی ہر دعاؤں کو سنتا ہوں، بہت قریب ہوں ان کے، قبول کرتا ہوں۔ سورہ مومن 60 نمبر کی آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن 60 نمبر کا آخری ٹکڑا۔ One of the most dangerous verses of Quran. People who are not supplicating their duas with direct to Allah, associating someone else with Allah. یہ سن لیجئے بھائی، اللہ نہیں سنتا، راست نہیں سنتے، سیکریٹری ہونا پڑتا، پہنچانا پڑتا، عارضی مجازی، اللہ تعالیٰ اختیارات انبیاء کو دیے ہیں، بزرگان دین کو دیے ہیں، انہوں سنتے ہیں، انہوں ہماری سفارش کرتے ہیں، ان کا وسیلہ لینا ضروری ہے، بول رہے نا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 60، یقیناً جنہوں نے تکبر کیا، یعنی اللہ نہیں سنتے ہماری، اللہ کی عبادت کا انکار کیا، جیسا میں ابھی حدیث سنایا، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے، دعا کو اللہ عبادت میں شامل کرے، تو پھر عبادت بندگی کس کی کرنا؟ مورتی کی، غیر اللہ کی، کوئی اور مخلوق کی نہیں، بلکہ عبادت بندگی خالص اللہ کے لیے۔ حدیث کے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کریے آپ، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے، تو پھر دعا کو اللہ بندگی میں شامل کرے تو دعا کیسی ہونا؟ خالص اللہ کے لیے ہونا یا نہیں کسی مخلوق کے لیے ہونا؟ غور کیا جائے۔ بے شک جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے انحراف کرتے ہیں تو میں ان کو عنقریب جہنم کی آگ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا، سورہ مومن آیت نمبر 60۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77 ابھی میں فرمایا، تمہاری رب تمہارا پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس سے دعا مت کرو، کیونکہ تم جھٹلا چکے ہو، عنقریب تم کو چپک جانے والا عذاب ملے گا، بول رہے ہیں اللہ، لازماً تم کو چپک جانے والا عذاب ملے گا۔ تو غور کریے، اس عذاب سے ہم کو دوزخ کے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے، تو ہمارے دعائیں کیسا ہونا ہے اللہ سے، ہمارے خالق سے؟ جیسا بچہ چھوٹا جو محتاج ہوتا ہے، محتاج یعنی جیسا ابھی پیدا ہوا، 1-2 سال ابھی آئے ہیں، شعور بھی نہیں ہے اس کو، کیسے رہتے بچے؟ اپنی حاجت اور ضرورت میں جیسے کہ رب کے محتاج ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی لائٹ سے جیسا شعور آتا، اس کے بعد ہر حاجت اور ضرورت کو بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے راست اپنی ماں کو بولتے، باوا کے وسیلے سے، باوا کے جو ہے نا ذریعے سے، اے میری ماں میری یہ ضرورت پوری کر، بولتا بچہ نہیں۔ یہ راست جو تعلق ہے نا، رشتہ بندے اور اللہ کا بھی ہونا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے، اور یہی انبیائی تعلیم ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے میں آ گیا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اب یہاں سے نوٹ کرتے جائیے آپ، میں 4-5 مقامات کی آیتیں پیش کروں گا اور کچھ احادیث پیش کروں گا، آپ اور میں اس جو ہے نا محفل سے کیا عکس کرنا ہے؟ اگر ہے ہمارے اندر یہ عقائد مشرکانے، اللہ رب العالمین سے فوری توبہ کرنا اور اس رب کی طرف پلٹ جانا، موت آنے سے پہلے تک موقع ہے۔ جب اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کی دعوت مکے میں رکھے، مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، جس کے اندر بزرگان دین کی بھی مورتیاں تھیں، لات، منات، عزا، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی تھی اس میں، اور کئی اور جو ہے نا بزرگان دین تھے، تصور یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ کے رسول وہی بات سمجھا رہے، کیا جس کو تم پکار رہے ہو یہ تمہارے کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو جواب دے رہے ہیں مشرکین مکہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں،
آج جیسا مسلمان بول رہے اللہ ماشاء اللہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قل کہہ دو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کیا یہ اللہ کو خالق کائنات کو خبر دیتے ہیں ایسی چیز کے متعلق جو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سفارش کرتے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول سے کہلوا ایسا مجھ پر ایسی بات باندھ رہے ہیں جو مجھے نہیں معلوم. آر دے ٹیچنگ می جو چیز میں آسمان اور زمین میں نہیں جانتا اس چیز کے متعلق مجھے خبر دے رہے ہیں یہ لوگ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین تمہارے اس مشرکانہ عقیدے سے پاک ہے بولے اس کی ذات پاک ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ عقیدہ مشرکانہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے. شرک ہو گیا کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے جو صدقات ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں خون کو پسینہ بنا رہے ہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہے ہیں صدقہ دے رہے ہیں فطرہ نکال رہے ہیں زکاتیں نکال رہے ہیں پھر انکم ٹیکس دے رہے ہیں. گورنمنٹ بھی ایک الگ ستاری پریشان کر لی لوگوں. اتنا محنت کوشش اللہ کے راستے میں جب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں بھائی برادر؟ اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے نا. تو پھر اس اجر کو ضائع جانے دیں گے ہم؟ نہیں جانے دینا کا ہے ضائع. اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا جنت کی شکل میں. اگر شرک کریں گے تو کیا ہو جائے گا معلوم؟ ہمارے سارے اعمال ملٹیپلائی وتھ زیرو از اکول ٹو ریزلٹ از زیرو. اینی نمبر ملٹیپلائڈ وتھ زیرو از زیرو رائٹ. ختم. ایز سمپل ایز دیٹ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام 88 نمبر کی آیت ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 پیغمبروں کا وقت واحد میں ذکر ہے. سورہ انعام 82 نمبر کی آیت سے پڑھیا. یہ میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے ہوتے تو میں ان کے سارے اعمال کو زیرو کر دیتا باطل کر دیتا حبط کر لیتا. سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ کے رسول کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں کو نصیحت کی انبیاء کو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک مت کریے. اگر تم کرو گے تمہارے تمام کیے ہوئے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے. سورہ زمر 65. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسی تعلیم انبیاء ہم کو الحمدللہ نہیں دیے ہیں. ایک تنبیہ ہے امت مسلمہ کے لیے ایک تنبیہ ہے وارننگ ہے. تو غور کرنا ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات یاد ہے سورہ فاطر کی آیت نوٹ کریے اتنی پیاری آیت ہے. ہم کو کیا ہو گیا اور ہمارے علماء کرام اللہ ماشاءاللہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں باتوں کو؟ کیوں پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ بریانی کیوں کھا رہے بھائی؟ تم کھا رہے سو بریانی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم جو اللہ کی کتاب کو بیچ کر اس کے عوض میں کچھ دنیاوی فائدہ جو حاصل کر رہے ہیں نام و نمود شہرت مال یہ کتنے دن تک؟ موت تک نا. اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا اللہ کی کتاب کو رد و بدل کرتے بیچتے اس کی تعویذیں بناتے اس سے فائدہ حاصل کرتے نام و نمود حاصل کرتے. تو ہم بھی نہیں کرنا ہے بیچنا نہیں. پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں بریانی نہیں کھا رہے بولے اللہ. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اللہ نہ ان سے آخرت میں کلام کرے گا نہ ان کے گناہوں کو دور کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ بقرہ کی آیت. جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں تو ہم کو بچنا ہے. اس لیے میں الحمدللہ اس ممبر سے پورا فائدہ اٹھا کر اللہ کی وہ آیات کہاں پر ہے یہ آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چند احادیث ہے اس کی روشنی میں غور کریے. اگر یہ عقیدہ ہے آج ہی سچی توبہ کریے. توبہ کرنے پر سارے گناہ معاف. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ فاطر 13 اور 14 نمبر کی آیت نوٹ کریے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى
ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من خطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. دعا کی بات ہے برادر. یولج اللیل فی النہار، وہ رات سے دن کو نکال لے آتا ہے اور دن سے رات کو نکال لے آتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. یہ قیامت کے دن تک یہ نظام چلے گا. یہی تمہارا پروردگار ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. اولاد کا دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، موت کا دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو مدد کے لیے، وہ کھجور کے گٹلی پر جو پرکھا آتا ہے نا، پتلا سا پدر، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. مانگو جس سے تم دعائیں مانگنا چاہتے ہو. اللہ فرماتے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، مانگو دعائیں جس سے تم دعا مانگ رہے ہیں، مانگو. اگر وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، ولو ورس اگر سن بھی لے، جیسا تم سمجھ رہے ہیں کہ سنے تو بگڑی بناتے نا، اگر سنتے ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہیں، ویسے تو حقیقت میں نہیں ہے، تو وہ تمہاری کوئی فریاد رسی، کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتے تمہارے سے. اللہ فرما رہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اور کیا بولیں قیامت کے دن؟ کیا بولیں گے بزرگان دین؟ جس سے محبت اور عقیدت ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم ان سے دعاؤں میں واسطہ وسیلہ لے رہے ہیں، امید ہے کہ لوگ کل بچا لیں گے، یہ دنیا میں ہماری حاجتوں کو، بگڑیوں کو دور کرتے، بلکہ عقیدہ ہے نا، یہ لوگ کل آخرت میں انکار کر دیں گے شرک کا. کیا بتا انکار کریں گے؟ بت بات کر سکتے ہیں؟ بت ہل سکتے ہیں؟ تو یہاں پر آج کون ہے آیت میں؟ مانگو تم جس سے دعائیں مانگتے تھے دنیا میں، مانگو. اگر وہ تمہاری جو ہے نا دعاؤں کو سنتے ہیں، ولو سن بھی لے، تو تمہاری کوئی مشکل دور نہیں کر سکتے. اور آخرت میں تمہارے شرک کا، تمہاری دعاؤں کا، تمہاری نظروں کا، تمہاری نیازوں کا، منت مرادوں کا انکار کر دیں گے. یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. ایسی خبریں، اتنی جامع لفظ ہے. دیکھو آخری کے سورہ فاطر 14 نمبر کی آیت پڑھو. ایسی خبریں تم کو ایک باخبر ہستی جو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی ہستی تم کو ایسی خبر نہیں دے سکتی. غور کریں آپ. از اٹ اے اسٹوری بک؟ نو، اٹس ناٹ اے اسٹوری بک بردرس، اٹس اے ریالٹی. This is how it's going to happen in future. There is a life after death. We all believe, right? So, whatever is Allah quoting in the Quran, the words I have just quoted, this is going to happen where? Not here. آخرت میں ہوگا ایسا. ہمارے بزرگان دین جس کو ہم پکارا کرتے تھے، وہ لوگ کل آخرت میں انکار کر دیں گے، برادر ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، ہم کو پکارے اس میں. شرک بول رہے ہیں، اللہ شرک کا انکار کر دیں گے. اللہ خبر دے رہا ہے ہم کو دنیا میں اپنی کتاب کی شکل میں، لیکن اس کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، تعویذ بنا رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے نہیں، غور نہیں کر رہے. کتنی بہترین کتاب ہے قرآن مجید، اور اللہ کے رسول کا اسوہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث سنیے اب، نمک کے کنکر کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے بولو. بخاری کی حدیث. نمک کے کنکر کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے بولو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے بولو. جوتے کا تسمہ کے معنی لیس، اگر ٹوٹ بھی گیا اللہ سے بولو. یعنی انبیاء کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو اللہ سے راست اپنے تعلق کو قائم رکھنے کی ہدایت دے رہے ہیں. ٹیچنگز ہے ہمارے. اس کے بعد جو اللہ نے اسباب کو مقرر کر دیا ہے دنیا میں، جو ضرورت جس اسباب کو اختیار کرنے پر پوری ہوتی ہے، ان کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے. پہلے رب سے بولو. نمک کے کنکر کی ضرورت ہے، اللہ سے بولو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ سے بولو. تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ غور کرنا نا.
تو ان آیات کی روشنی میں غور کریے تو ہم کیا کر رہے ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں مقامات پر، انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سیشن سے جو چیز لینا ہے، میں آپ کے سامنے جو آیتیں رکھا ہوں اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ سورہ احقاف کی ایک آیت سنیے، 5 اور 6 نمبر کی آیت، 2 آیتیں ہیں، 5 اور 6 سورہ احقاف۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ برادر کیا ہو گیا برادر؟ افسوس ہے۔ ارے کتنا کلیئر ہے معلوم ہے، سورہ احقاف 5 اور 6۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں سے دعائیں مانگے جو ان کی دعاؤں کو قیامت تک نہیں سن سکتے، بلکہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بکرا کاٹ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اپنی محنت کو وہ ویسٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، ہماری بگڑی بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا رد کر دے رہا ان کی بات۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں سے دعائیں مانگے جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے، بلکہ ان کی اس دعا سے غافل ہیں، اور قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ آداؤ و عبادتہم کافرین، اور ان کی عبادتوں کا، ان کی دعاؤں کا انکار کر دیں گے۔ 2 مقامات کی آیتیں پڑھا، سورہ فاطر، سورہ جو ہے احقاف۔ سورہ فاطر میں اور ایک آیت، انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، زندہ چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ مردے چاہے وہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، زندوں کی آواز نہیں سن سکتے۔ یہ اللہ کی آیت ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ غور کرنا نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ جو ہے روم کی آیتیں ہیں 40 نمبر کی، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہارا رزق کا انتظام کرتا ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ کون ہے تمہارے شرکاؤں میں سے جو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، یہ چاروں میں سے ایک کام بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا کر سکتے کوئی؟ ارے پیدا کرنا، اس کا پرورش کا نظام، رزق کا انتظام، موت اور زندگی دوبارہ اٹھانا، یہ معمولی کام ہے۔ یہ صرف خالق کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ کیا خالق پیدا کرنے والا اور مخلوق جو پیدا کی گئی ہے دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کے معاملے میں اتنی عقل لڑا رہی، کیسا لڑا رہی؟ فائدہ حاصل کرنا ہی نقصان سے بچا، لیکن آخرت کا معاملہ تو اس لیے سنجیدگی کے ساتھ ان آیات پر غور کریے، اور اللہ رب العالمین سے جو ہے نا اپنے تعلق کو راست قائم کریے، کیونکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں نا، زمین میں فساد ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان کی اکثریت مشرک تھی۔ جتنے بھی عذابات دنیا میں آئے ہیں نا، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم موسیٰ، پورے مشرکان عقیدے، شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا سنگین جرم ہے۔ آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت انسان کا نفس ہے۔ نفس کی خواہشات کی پیروی بھی شرک ہے۔ تو اس لیے ہم غور کرنا، اس کو سنجیدگی سے لیجئے، اور اس خطبے سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے ہم کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے جو ہے نا ہم کو راست اپنے رشتے کو تجھ سے قائم کرنے والا بنا دے۔ اور انجانے میں ایک دعا سکھائے، بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں،
اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما اعلم به. اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جان بوجھ کر شرک کرنے سے، اور اس شرک کو معاف کر دے مجھ سے انجانے میں ہو چکا. انجانے میں کتنے کام کر رہے ہیں، انجانے میں جو چیز بھی ہو چکی ہے ہم سے، پروردگار اس سے معاف فرما دے. یہ دعا اللہ کے رسول سکھائے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إني أعوذ بك من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و عز وجل واتم اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین